اور درجات عطا فرمایا ہوئے گا۔ عزیزاں گرامی قدر، اے ہن جڑا دن رات شیطان ابلیس اس کام وچ مصروف ہے، کسی طریقے میں آدم علیہ السلام دے کولو لغزش کرانا اے جڑا اسے دانے نو کھاوے اور جڑا اینو جنت وچ کڈوا کے زمین تے بھیج دتا جاوے۔ عزیزاں گرامی قدر، اے جڑا ہن جنت دے قریب جاندا ہے، مور دے نال یاری لاندا ہے، مور نو کہندا ہے طاؤس نو کہندا ہے او بیٹیا گل سن میری یاری دا تیرے تے حق ہے کہ تو مینوں اپنے پراں دے تے بٹھا کے جنت وچ لے کے جا۔ میں آدم علیہ السلام نو جڑے کچھ مقام جڑا اس رستے تو بٹکانا چاہنا، مور نے انکار کر دتے، میں آکھیا میں اپنے پراں دے تے بٹھا کے تینوں جنت وچ نہیں لے جا سکدا، ہاں مگر یاد رکھ ایک ہے جڑا تینوں آدم علیہ السلام دے کول لے جا سکتا ہے۔ انہیں پوچھا کون؟ فرمایا کہ سپ جڑا اون دے کول چلا جا، سپ دے منہ دے وچ بیٹھ کے آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ چلا جا۔ مور نے راہ دسیا، انہیں جڑا اپنے منتر شنتر پڑھ کے اونوں بھی جڑا ورگ لا لیا، اور سپ نے جدوں ورگ لا لیا، اے سپ نے جڑے اس شیطان نو اپنے منہ وچ رکھیا، آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ لے گئے۔ عزیزاں گرامی قدر، انہیں حضرت آدم علیہ السلام دے نال خیانت کیتی سپ نے۔ جب انہیں خیانت کی تو رب کائنات نے میری بھی سزاواں مقرر کر رکھیاں۔ عزیزاں گرامی قدر، آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ لے کے شیطان آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہنے لگے شیطان کے اے جڑا آدم علیہ السلام اس جڑے شجرت اللہ تبارک و تعالی نے تینوں منع کیتا ہے، اس وجہ تو منع کیتا اگر تو یہ کھا لے گا تیرے تے مزید رحمتاں ہو جان گیاں، کیونکہ تو مر جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت وچ کر کے زمین تے بھی بھیج دے گا۔ اگر اس دانے نو کھا لے گا پھر تو جنت وچ بھی نہیں نکلے گا، تینوں موت بھی نہیں آوے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جا ٹر جا، میں تیری گل نہیں ماننی، کیونکہ میں اس کام تے جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیتا ہے ایک کام نہیں کرنا۔ عزیزاں گرامی قدر، پھر شیطان نے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا دے دل دے اندر وسوسے پیدا کیتے، انہوں چاہ کہ کیا حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا نے کیا اگر اس دانے نو کھان دی وجہ تو جنت وچ ہمیشہ ہی رہنا ہے، پھر موت بھی نہیں آنی، پھر کیوں نہ ہوئے کھا لیا جائے۔ انہاں نے دانا پھڑیا، ڈیڑھ دانا جڑا رکھیا تھا خود کھا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے دانا پیش کر دیتا گیا۔ عزیزاں گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دیتا، جب یہ دانا کھاتا حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا دے کہن دیتے۔ عزیزاں گرامی قدر، جب تین لباس ختم ہو گئے، آدھے جسم جو تے جڑے پتے لپیٹ دیتے گئے، اور رب کائنات خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اسی پھر فرمایا کہ تسی جڑا جنت وچوں نکل جاؤ، زمین تے اتر جاؤ، جا کے ایک دوسرے دے دشمن بن جاؤ۔ کہنا فرما رہے رب کائنات سب نو انسان دا دشمن بنا دیتا ہے اور انسان سب دا دشمن بنا دیتا ہے۔ ہن عزیزاں گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام نو بے نیاز نے سران دیپ دی پہاڑیاں دے تے نازل کیتا ہندوستان دے وچ، اور اینا دے نال جڑے جنت وچوں کچھ خوشبوواں آئیاں تے جنتی درخت دے پتے بھی سن، ہوا دے نال جڑے پتے اڑ کے جڑے درخت دے اوتے ڈگدے گئے، وہ درخت بھی خوشبوواں والا بندا گیا۔ اور اس مقام تے آج بھی تسی چلے جاؤ تے تانوں اود دے درخت بڑے ملن گے۔ اود اتنی لکڑ مہنگی کہ ہندوستان دی رقم دے مطابق جڑا ہے کہ اود دی لکڑ 3 لاکھ کلو مل رہی، اتنی مہنگی لکڑ ہے اود دی۔ اے صرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت وچ خوشبو لے کے ان کی برکت نال اوتھوں دے درخت سارے مہک گئے، اور پھر حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا جڑے جتے دے اندر اتار دیتا گیا، اور سب نو جڑے سجستان کے علاقے دے وچ اتاریا گیا۔ اگر اتنے سجستانی علاقے وچ غربت نہ ہوتا تے سب زندہ نہیں سی رہنے، مر جاوے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہاں دیاں سزاواں مقرر کیتیاں، موت بھی زمین تے اتارے، کیونکہ انہیں جڑا رستہ دسے کہ تو سب کی طرف جا، اور انہی ڈیوٹی سی کہ شیطان اندر وڑن نہیں دینا، انہیں اپنی ڈیوٹی میں خیانت کی، لہذا جڑا موت نو جڑا رب کائنات نے ہندوستان دے جڑا کھیتاں دے وچ اینو فصلاں دے وچ اتار دیتا گیا۔ باجی جانے کرانے قدر ہن جڑا اس سب نو سزا رب کائنات نے کی دتی، اندے جڑے پیر جڑا پیٹ دے نال پیٹ دیتے گئے، فرمایا کہ ساری زندگی ہن تو جڑا پیٹ دے بل زمین تے گھسیٹدا پھرے گا، اور جڑا انسان دا تو دشمن ہے، انسان تیرا دشمن ہے، جب حضرت انسان تینوں ویکھے گا فوری قتل کر دے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے مقام تے تسی جوڑا سپ دا ویکھو، جوڑا اگر مار سکدے جوڑا مار دو، نہیں تے ایک مار سکدے ہو ایک سپ مار دیو، فرمایا کہ جس مقام تے بھی سپ ویکھو نو مار دیو، کیونکہ ان جنت وچ حضرت آدم علیہ السلام دے نال خیانت کیتی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دے خدمتگار سی، ان جڑا غداری کیتی اپنی ڈیوٹی دے وچ، شیطان لے کے کیوں گیا؟ اگر شیطان لے کے نہ چاہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین کے نہ دے، عزیزاں کرام قدر حضرت آدم علیہ السلام نے سزا دی رب کائنات نے کہ تو زمین تے جڑے کھیتی باڑی کرنی ہے، اے فصلاں اگانیاں نے، حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا نو سزا رب کائنات نے دتی کہ اج تو بعد تو جڑا بچے جمیا کریں گی، عزیزاں کرام قدر پھر موت نو سزا دتی کہ اندے پیر جڑے بڑے خوبصورت سن، اندے پیر رب کائنات نے بد صورت بنا دیتے، ہن جب بھی مور اپنے پیراں نو ویکھدا تے ویکھ کے بڑا ہی روندا ہے، انہوں جنت والے پیر آپ دے یاد آ گئے کہ بڑے اللہ تعالیٰ نے سونے میں پیر عطا کیتے سے۔ عزیزاں کرام قدر ایک روایت کے مطابق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک اس طریقے سے سٹ کے رونے، ایک روایت کے مطابق کہ 300 سال تک جڑا حضرت آدم علیہ السلام اس طریقے سے جڑا کر کے بیٹھے رہے، رونے آسمان کی طرف جڑے سے اٹھا کے دیکھے ہی نہیں، اور آپ دے رون کی وجہ تو جڑے اس قدر آنسو جاری آپ دے ہوئے کہ وڈیاں نہراں جاری ہو گئی، اور اس وقت جڑے زمین تے چلن والے ہرن سن، انہاں ہرناں دے وچ ایک چلدا پھردا حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گیا۔ جدو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا نہ روندیا گیا، انہیں کہ ہوئے کون جڑے کہ بیٹھ کے روندا، کیونکہ انہوں نہیں سی پتہ یہ حضرت انسان، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے غم وچ کول بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے اس غم کی وجہ تو کہ میرے کو بے نیاز کی نافرمانی ہوئی، اے ہرن کو رو رہے کہ انہوں کیڑا دکھ پہنچے ہوئے کہ بڑا ہی رو رہے، جب رو کے نا یہ ہرن اٹھ کے ترن لگیا، حضرت آدم علیہ السلام نے محبت نال اس طریقے سے کان دے ہاتھ دے گئے کہ کہتے وچوں بھی خوشبوواں آنیاں شروع ہو گئیاں۔ اے جب اپنی دوسرے گروہ دے وچ پہنچیا ہرنا دے، انہاں کہا اے بیلیا تو گیا سے جب تیرے کو خوشبوواں نہیں آنیاں سن تے ہن واپس ساڈے وچ ہیں تے کو خوشبوواں بڑیاں آندیاں، خوشبوواں لے کے کتھوں آئے؟ انہیں کہ جڑے فلانی پہاڑی کے جڑے وہ ایک اس طریقے حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ کے رو رہے ہیں، میں بھی جا کے کول بیٹھ کے روئیں تو ترن لگا انہوں نے کان کے ہاتھ میرے کو خوشبوواں آنی شروع ہو گئی، اور انہاں سارے انہوں نے صلاح کی چلو آپ بھی چل کے جا کے حضرت آدم علیہ السلام کے کول رونے ہیں تو خوشبوواں لے کے آنے، اور یہ سارا نیت کا پھل ہوندا ہے، یہ آئے سن خوشبو دے غم وچ روندے، وہ رویا سی حضرت آدم علیہ السلام دے غم وچ، یہ رون لگے نے خوشبو دے غم وچ تے سب بھی خوشبو لگے، آئے خوشبو اور یہ خوشبو مل گیا خوشبو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے کول آ کے ہرنا دا کول بیٹھ گیا، یہ رونا شروع کر دیتا، اے کرو کتاب بولے جب رو کے نہ دا برا حال ہو گیا، اٹھ کے ترن لگے، حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں دے کان تے ہاتھ پھیریا مگر خوشبو کوئی نہیں، انہوں نے پھر آکھیا ہٹ کے گل بات کی، اے آدم علیہ السلام فلاں ہرن آیا اور رویا تسی اون دے ہاتھ تے کان تے ہاتھ پھیرے اون دے کولوں خوشبو آنیاں نے، اسی آ کے رویا
سونیا مگر ساری گل تے تو اج میرے خوشبو کیوں نہیں آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تے رویا سی میرے غم وچ کہ اللہ تعالی نے انہوں دا خوشبو عطا کیتیاں تے تسی روئے تے خوشبو دے غم وچ تے اللہ تبارک و تعالی دا فرمان ہے جڑا میرے غیر دے غم وچ روئے گا اون دے غم وچ روندا رہے گا وہ چیز حاصل نہیں ہوئے گی جڑا میرے غم وچ روے گا میں زمین و آسمان دے سارے خزانے عطا کر دوں تو فرمایا کہ تسی خوشبو دے غم وچ روندے رہے لہذا اس وجہ تو تمہیں خوشبو نہیں ملی اے کستوری جڑی ہے اے اسے ہرن دی نسل وچ جڑے ہرن نے انہاں دی تنی دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے کہ جدوں ہرن دوڑدا ہے اینوں پسینہ آندا ہے پسینے دی وجہ تو پھر دوڑدا ہے جڑا گردو غبار ہے تنی وچ پیندا تو پسینہ ملدا ہے کہ یہ جڑے وہ جڑے کٹا مٹی اور پسینہ مل کے آپس میں کستوری بن جاتا ہے اور یہ برکت کی حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دی اور نبوت کی برکت نہ کے رہے اللہ تبارک و تعالی نے ہرن کی تھنی میں کستوری رکھ دی تھی جو کہ 10 گرام تقریباً 1.5 لاکھ میں تولا جڑا کستوری ہے 10 گرام اٹھی تولے وچ اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا آپ رونا شروع کیتا کہ جن بھی آنسو آپ دے دریاواں دے وچ ڈگے تے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کو ہیرے تے موتی پیدا کر چھڈے انج تے مراد نہیں کہ پہلے سمندر وچ ہیرے موتی نہیں سن پہلے بھی موجود ہے سن مگر انہاں دے آنسو اللہ تعالی نے بے ریکا نہیں جان دیتے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے آنسو تو جڑا ہیرے تے موتی پیدا کیتے تے سب بھی زمین تے آیا تے رویا سب زارب کی تار ہویا ان دے آنسو جنہیں دریاواں میں ڈگے وہ کیکڑے بن گئے جڑے زمین تے ڈگے وہ پٹھو میں بن گئے پچھو بن گئے اللہ تبارک و تعالی نے سب دے آنسو کو کیکڑے تے کھویں پیدا کر دیتے عزیزان گرامی قدر جس طریقے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر دے وچ 12000 کیڑے پیدا ہوئے سن جڑے آپ کے جسم کو نوچدے رہندے سن تفصیلات کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کو شفاء کلی عطا فرمائی نا کہ کیڑے زمین تے ڈگے کہ انہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف حکم ہوئے کہ تسی جڑا درختاں دے تے چڑھ جاؤ اے درختاں دے تے چڑھ گئے توت اور شہتوت دے جڑا پتے کھاندے نے اور انہاں دے منہ دے وچوں جڑی جھاگ نکلدی ہے اون دا جڑا ریشم دا کپڑا تیار کیتا جاندا ہے اور ایک کیوں برکت انہوں حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نبوت کا فیض پائے کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے بھاوے انہوں نے تکلیف دیتے رہے لیکن نبوت کا فیض انہوں یہ ملیا کہ انہوں نے منہ چ نکلنے والی جاگوں اللہ تعالیٰ نے ریشم بنا دیتا اور دنیا کا سب تو مہنگا ترین کپڑا ریشم ہے اور عزیزان گرامی قدر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دارو کی تار ہو رہی اور رو رہے ہیں عزیزان گرامی قدر حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور آگے جڑے آپ دے قریب آزان پڑھی جب آزان دے وچ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ جب آزان دے وچ محمد عربی دا نام سنیا تے پھر آپ یاد آ گیا کہ میں جب پہلی آنکھ کھولی سی عرش الہی دے متھے دے اوتے اللہ دے نام جڑا نام لکھیا ہویا پایا سی میں رب کولوں پوچھیا سی اے رب کائنات اے کون ہے جن دا نام تو اپنے نام دے نام لکھیا ہے تے بے نیاز نے فرمایا کہ میرے آدم علیہ السلام اے میرا حبیب ہے اگر انہوں نے پیدا نہ کرنا ہوندا اے آدم علیہ السلام میں نہ تینوں پیدا کردا نہ جنت لو قلم پیدا کردا اپنی بلکہ ربوبیت بھی ظاہر نہ کردا آپ نے جب یاد آیا نہ سے بچایا کہ پھر آپ نے دنیا کی بارگاہ وچ دعا کی اللہم اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی یعنی اے اللہ میں تیرے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے تے نال معافی منگنا مینوں معاف کر دے تو رب کائنات نے فوراً جڑے فرمایا کہ جا ساتھ جڑا معاف کر دے اور پھر رب کائنات نے جڑا قرآن مجید کے اندر طلب کیتا نا
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ کہ پھر جڑا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ وچ کچھ کلمات سیکھ لے. وہ کلمات کی سن کہ اللہ تبارک و تعالی دے حبیب دا نام سیکھ لیا سی کہ اللہ دے یار دا جدو واسطہ پاواں گا تے رب جڑا مینوں بخش دے گا. جدو حضرت آدم علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال بے نیاز دی بات دے وچ دعا کیتی تو رب کائنات نے فوری جڑا اپنے گناہ معاف فرما دیتے اور جڑا نبوت نال سرفراز فرما دیتا. اور عزیزان گرامی قدر اس تو بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت وچ کچھ لویا لے کے آئے انہوں نے کہتی باری کے بعد جڑا حل پیار کر کے دیتے کہ اینا دنوں جڑے تسی حل چلانے پھر جنت وچ دو بیل لے کے آئے. جب وہ بیل لے کے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہوں نے حل جوڑیا تو انہوں نے ڈولن لگے تو انہوں نے کہتی جو کام ہے کیا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تھی. آپ نے چھوٹی مالی جو میں نے کیا اور آدم علیہ السلام پورا رب کی نافرمانی کرتا رہا تے تینوں معاف کر دیتا کہ تیرا سی تیرے بھی در بندے تو سن رکنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے مطلب کہ چلے تو بول گئی کہ جب میں کھانا کھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دوسرے اثر پتھر جنت میں چنان دے گئے وہ پتھر بھی مدد سے سوچے چلو کدھر جا کے آپ کی عبادت کرنے نہ رکھی کرنا. تو جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت چادر فرمایا کہ کدھر توڑتے آکے اس طریقے جڑا اج میں تکلیف پہنچائی بیل بھی کہندے کہ کدھر ہے اللہ تعالی دی نافرمانی کی تھی. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے اللہ تبارک و تعالی دی نافرمانی کی تھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا وچ رنج و غم وچ مبتلا کرے گا مگر آخرت وچ انہاں نوں خوشیاں عطا کرے گا. تو فرمایا کہ جاؤ دوبارہ بیٹھ جاؤ. جدو دوبارہ بیٹھ جائے تے بیل جڑے نے دوویں پیر نال کھڑے کر کے آسمان کی طرف ویکھن لگ پے. جدو حضرت آدم علیہ السلام نے چھٹی ماری آپ پھر چل پہ چھڈ کے حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جڑا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہن جڑا بیل جڑا جو تے زمین دے اوتے ہاتھ چلاؤ. اس وقت رب کائنات نے بیل دے اوتے مہر ثبت کر دیتی یعنی کہ اس تو بعد جانور بولن کی طاقت نہیں رکھ سکے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تانا نہیں دے سکے. اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک مٹھی پر برتن لے کے آئے اور فرمایا کہ زمین میں چکو تقریباً 7 گھنٹے زمین کے وچ کوئی رکھیا. 7 گھنٹے تو بعد فصل پک کے میرے کو تیار ہو گئی اور زمین نے عرض رو کے کی کہ آدم علیہ السلام میں کمزور ہاں اگر میرے کو طاقت ہوندی تو میں منٹوں پہلے تیری فصل پکا کے تیرے سامنے پیش کر دینی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دانہ گندم کا شکر نے مرغ جتنا پیدا کیا. شکر مرغ دے آنڈے جتنا ایک دانہ پیدا کیا. اتنا بڑا دانہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں گندم کا دانہ سی. ایسا اس طرح یہ بریک ہوتا کہ جی زمانہ جو ہے اگے بڑھتا کہ اسی طریقے گندم کا دانہ بھی قریب ہوتا ہے. پہلے اسی بھی کہتے ہیں کافی موٹے دانے ہوتے بالکل ان کے ہاتھ میں گندم کے دانے رہ گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہزارہ سال پہلے اس دنیا کے آئے کہ سب تو پہلے انہوں نے گندم کوئی سی اس بات کے رب کائنات نے وچ برکت رکھی کہ شکر مرغ کے آنڈے ایک دانہ گندم کا پیدا کیا. عزیزان گرامی قدر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ 40 مرتبہ حملہ کیا اور ہر مرتبہ جو ہے آپ کے ایک جوڑا بچیاں کا پیدا کیا. ایک منڈا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی. بعد روایات میں کہ 80 مرتبہ حملہ ہونا 80 مرتبہ اپنے بچے چلے جڑے کہ جوڑا ہی پیدا ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر حال کے کائنات مان کی کائنات اس قدر جڑا حضرت آدم علیہ السلام نے تے کرم نوازیاں کیتیاں کہ جڑا آخر وچ سب تو پیدا ہوئے حضرت شیش علی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. اور حضرت شیش علی نبی علیہ السلام کے واسطے جبریل امین علیہ السلام جنت وچ حضور لے کے آئے جن کی زبان سی عربی لغت وچ وہ گل بات کرنی سی. ایک روایت کے مطابق ایک ان کا نکاح حضرت شیش علیہ السلام کے نام کیتا گیا اور ان کے وچ جڑی نسل چلی
اسے نسل دے وچوں اسے جڑا اولاد دے وچوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت شیس علیہ السلام دی وچوں جڑی نسل جاری ہوئی عزیزان گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل کو کہہ کہ میری اولاد کی تجارت کی کوئی ساز و سامان ہونا چاہیے کہ جنت میں ایک مٹھی سونا ایک مٹھی چاندی لے کے آئے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایک مٹھی والے تجارت کیوں کاروبار کریں گے تو رب کائنات نے فرمایا کہ اصل جڑا سونا تے چاندی پہاڑاں کے اندر رکھ دیتا ہے وہ کہ محفوظ کر دیتا ہے قیامت تک تھوڑا تھوڑا کر کے کٹتے رہو کہ استعمال کرتے رہو اسی کو تھے نہ پیدا کر سکتے اور عزیزان گرامی قدر یعنی کہ پتہ چلے کہ جب رب کائنات کی بارگاہ میں بندہ اپنی گناہوں تو ندامت اختیار کر دے اور توبہ کر لے تو رب کائنات پھر شانہ کی عظمت عطا فرما دیتا ہے پھر رب کائنات ان کی اولاد میں بھی برکت رکھ لیتا ہے ان کے مال جان کے اندر بھی برکت رکھ لیتا ہے ان کے کاروبار کے اندر بھی برکت رکھتا ہے رب کائنات ان جنت میں بھی اعلیٰ درجات عطا فرما دیتا ہے دعا ہے کہ رب کائنات میں نے تمہوں جڑا حضرت آدم علیہ السلام کی شان و عظمت سمجھن کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک مفتی محمد نوید صاحب پڑھاون گے کہ اس اگلے جمعے والے دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا وصال اور جو ہے بتاں کی پوجا کرنا شروع ہوئی اور یہ نہ جو منع کرنا کہ نبی علیہ